बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद के बारे में कहा जाता है कि उम्मीद बेसिक एसेंस ऑफ लाइफ है। इंसान जिस तरह ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, इस तरह उम्मीद के बगैर भी ज़िंदा नहीं रहा जा सकता। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 10 लाख के करीबन लोग सुसाइड करते हैं कि उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि उन्हें उम्मीद ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन गिफ्ट अगर किसी ने किसी को देना हो तो एक गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर जब कोई मुश्किल में आओ तो एक उम्मीद का गिफ्ट है। तो इसलिए मैंने सोचा, आज मुझे किसी दोस्त ने ये लिंक शेयर किया। जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ने एक रिसर्च की है बेस्ड ऑन डेटा, जो उन्होंने SRI मॉडल की बेस पे, ये एक साइंटिफिक टर्म हो जी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उनकी रिसर्च की बेस में डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर कोरोना वायरस कब ख़त्म हो रहा है उसके लिए उन्होंने एक प्रेडिक्शन दी है। तो बड़ी सिग्निफिकेंट है। मैं समझता हूँ कि इस गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर एक जो उम्मीद लगी है वो आपके साथ मैं समझता था कि शेयर करना ज़रूरी है। एक खुशखबरी है। अगेन ये एक जो है एक हिस्टोरिकल डेटा की बेस पे उन्होंने रिसर्च की है। तो इसमें उन्होंने 131 कंट्रीज़ के करीब उन्होंने इंक्लूड की हैं। इसमें पाकिस्तान भी है, सऊदी अरब में भी है, दुबई भी है, UK, USA। तो मैं सिर्फ आपके साथ 5 कंट्रीज़ का शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान, उसके अलावा दुबई, सऊदी अरब, कब जो है ना वो कोरोना वायरस एंड होगा, कितने % केसेस कब ख़त्म होंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये मेरे नहीं बनाए हुए, ये उसी यूनिवर्सिटी के हैं जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगेन एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूँ कि वीडियो जब ये एंड होगी तो इसके एंड पे एक डॉक्टर जावेद अकरम साहब का मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो स्पेसिफिकली होप में है, जो आपको बताएंगे कि ज़िंदगी के अंदर होप कितनी इंपॉर्टेंट है, और जब होप ख़त्म होती है तो इंसान की सम टाइम डेथ भी वाक़या हो जाती है। तो ये वीडियो एंड तक देखें। जो मैंने ग्राफ्स दिए हैं मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट के हैं, और एंड पे आप ये वीडियो भी आप देखेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान का अगर आप देखें ये ग्राफ, तो ये ग्रीन एरो आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं। 27 अप्रैल को केसेस कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से आपका डिक्लाइन स्टार्ट होगा। 20 जून को 97% जो केसेस हैं वो कोरोना वायरस के नहीं होंगे। इसी तरह ये अगर आप अगला एरो देखें तो 99% होंगे 22 जून को, और 100% 31 अगस्त तक ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है कि जो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं उन्हीं प्रिकॉशनरी मेजर्स को यूज़ करते रहें। तो सेकंड आपका सऊदी अरब के अंदर देखें, अगेन 27 अप्रैल को ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड होगा। 21 मई को आपके 97%, 29 मई को 99%, और 10 जुलाई को कोरोना वायरस सऊदी अरब के अंदर भी एंड हो जाएगा। लेकिन इन बिटवीन ये 100% जो प्रेडिक्शन है ये 10 जुलाई तक है। इन बिटवीन आपके 21 मई और 29 मई की आपकी सिग्निफिकेंट डेट्स हैं जहाँ पे कोरोना वायरस भी एंड की तरफ चला जाएगा। इसी तरह दुबई में 17 अप्रैल को डिक्लाइनिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, 10 मई को 97%। इसी तरह जो अगला एरो आप देखेंगे तो 99% आपके 18 मई के होंगे, और 100% केसेस आपके 21 जून को। नेक्स्ट अगर आप ये देखें ग्राफ, अच्छा दुबई के बारे में ये बता दूं कि दुबई आज जो अच्छी खबरें वो आ रही हैं कि दुबई के अंदर कर्फ्यू अपलिफ्ट किया जा रहा है। UK में भी जो 2 सिग्निफिकेंट 97% जो 15 मई को, और 99% 26 मई को केसेस UK के अंदर भी ख़त्म हो जाएंगे। और USA के अंदर, अमेरिका के अंदर जो है वो 11 मई की डेट है, और 99% केसेस उनके भी 23 मई को ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आपसे शेयर करने का मेरा पर्पस ये था कि आपको एक होप दी जाए। कोई अनसर्टन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अनसर्टनिटी थी, लेकिन अब जहाँ पे वैक्सीन पे भी काम हो रहा है वहाँ पे डेटा भी इसमें बेसिकली कहा जा रहा है कि आपका जो वेदर चेंज हो रहा है उस वेदर का इम्पैक्ट भी है। तो इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान वाले जो है ना वो 20 जून तक इंशाल्लाह, सऊदी अरब 21 मई, दुबई में 10 मई तक ये केसेस इंशाल्लाह 97% तक ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जिस तरह एक प्रेडिक्शन की गई है वो डेली बेसिस पे, अगर आप ये वेबसाइट में आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, ये वेबसाइट पे ये आप पूरी दुनिया के जितने 131 कंट्रीज़ का उन्होंने बेस्ड ऑन डेटा इन्होंने रिसर्च करके ये बताया है।
تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اگر آپ نے سم ون از انٹرسٹیڈ تو وہ آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس ویب سائٹ پہ جو میں نے نیچے لنک دیا ہوا ہے. یہ سنگاپور یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ ڈیزائن کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے ڈیٹا ڈریون ایک انالیسس کیا جس کی بیس پہ یہ رزلٹ آئے ہیں. ابھی دیکھیں گے وہ ویڈیو جو کمپلیٹ ہوپ کے اوپر ہے, ایک بہترین ویڈیو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کی. وہ میرے ایک دوست ہیں, ان کا نام ہے علی اکبر بھمن. وہ WHO میں کام کرتے ہیں اور دنیا میں پھرتے رہتے ہیں, پوری دنیا میں. پتہ نہیں کبھی عراق میں ہوتے ہیں, کبھی آسٹریلیا میں ہوتے ہیں. تو ان کا رات کو 1:30 بجے مجھے ایک میسیج آیا, ہمارے وہ واٹس ایپ گروپ کے اوپر کنورسیشن ہو رہی تھی کہ جاوید بھائی امید کے بارے میں کوئی سوچ کے نا تو ایک ویڈیو بنائیں. اچھا, میں نے یہ سوچا کہ آدمی غصے میں ہوتا ہے, آدمی نفرت کی کیفیت میں ہوتا ہے, پیار کی کیفیت میں ہوتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی پروسیس چل رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی کیمیکل چینجز آ رہی ہوں گی, کوئی نہ کوئی سرکٹ نئے بنتے ہوں گے. تو یہ امید آخر کیا چیز ہے؟ امید ہمارے تھاٹ پروسیس کے لیول پر کیا چیز ہے اور ہمارے سب کانشیس میں کیا چیز ہے. میں نے کافی سارا اس پہ غور کیا, تھوڑا سا لٹریچر بھی دیکھا. تو جو باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں نا, اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی ہے. ایک نیورو سرجن تھے بہت بڑے, تو انہوں نے بتایا, میں مختصر بتا رہا ہوں, انہوں نے یہ بتایا کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, برین ٹیومر کے لیے ریفر ہوا. جب میں نے اس کو دیکھا تو ایک دم میں حیران رہ گیا. وہ میرا اپنا ایک جاننے والا تھا, دوست تھا, جو کہ میرے ساتھ ٹینس کھیلتا تھا. اور میں نے اس کو آج تک نہیں بتایا تھا کہ میں نیورو سرجن, کلب میں ہم اکٹھے کھیلتے تھے, وی ور ٹینس پارٹنرز. تو وہ دیکھ کے مجھے حیران ہو گیا کہ یار تم نے کبھی بتایا نہیں. تو میں نے اس کو دیکھا تو میرا اس کے ساتھ ایک تعلق بھی تھا. جب ڈائگنوز کیا تو پتہ لگا اس کا ایک برین ٹیومر ہے. خیر وہ سارے پروسیس سے گزر کے تو میں نے اس کو آپریشن کر دیا. آپریشن اس کا ٹھیک ہو گیا, ہماری دوستی اور پکی ہو گئی. جو میرا ایک پروفیشنل ریلیشن تھا وہ اپنی جگہ پہ تھا. وہ مجھے پوچھتا تھا کہ یار میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہو جاؤ گے. کہتا وہ کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو دوبارہ ریکرنس ہوئی برین کے اندر. جب ریکرنس ہوئی تو پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو میں نے کہا یار انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں انشاءاللہ تو خیر میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جب علاج کیا پتہ لگا تو انہوں نے کہا جی اس کی ری سرجری کرنی پڑے گی. تو وہ بڑی ٹیکنیکلی بڑی مشکل سرجری تھی, میں نے وہ سرجری بھی اس کی کر دی. تو پھر مجھے پوچھا یار مجھے سچ بتاؤ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. میں نے کہا ہاں یار تو ہو جاؤ گے. کہتا اس کے کچھ عرصے سال 6 کے بعد اس کو پھر دوبارہ ریکرنس ہوئی اور اس کے میٹاسٹیسس جو ہیں وہ باڈی میں پھیلے اور جگہوں پر گئے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ریڈیو تھراپی دی جائے. تو کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی دی جانے لگی. تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے اب سچ بتاؤ کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. میں نے کہا یار ہمت نہیں ہارنی, وہ کوشش کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. لیکن کہتا مجھے لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب یہ آہستہ آہستہ نیچے ہو رہا ہے. کل کچھ عرصے کے بعد ہمارے آنکولوجسٹ نے کہا کہ اب اس کو کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے سفنٹر پرابلم ہو گئے, پیشاب کی نالی ڈالنی پڑ گئی اور مسائل, اسپیچ کا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا. تو کچھ بعد میں تو کہتا یار مجھے تم سچ کیوں نہیں بتاتے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا کہ نہیں ہو جاؤں گا. تو میں اس کو کہتا تھا ہاں ہم کریں گے, ٹھیک ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. کہتا اسی دوران کے اندر نا اس کی حالت بہت غیر ہوتی گئی, بہت. پھر میں اس کے گھر بھی جانا شروع ہو گیا. پھر اس کی بیوی بھی کبھی کبھی میرے پاس آتی تھی. تو ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اسے یہ سوچا کہ اب اگر یہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو یہ کہہ دوں گا کہ یار اب تو اٹس آل اوور. تو کہتا پھر بھی میری ہمت نہ ہوئی, میرے پاس پھر آیا. اس نے کہا دیکھو یار اب میں تو اٹھا نہیں جا رہا, مجھے بتاؤ تو صحیح. میں نے کہا نہیں کرتے ہیں. کہتے چلو ٹھیک ہے جیسے تم کہو, میں اعتبار ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس کے گھر گیا اور اس نے مجھ سے وہی سوال پوچھا. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھ ہم اس فائٹ کو کرتے رہے ہیں لیکن تم سمجھدار آدمی ہو, سب کو اس دنیا سے جانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب نا یہ کافی مشکل ہے اس کا ٹھیک ہونا. تو اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, تھینک یو فار لیٹنگ می نو دی ٹروتھ. کہتا میں گھر آ گیا مگر میری طبیعت اتنی بوجھل تھی, میں کھانا کھا کے لیٹنے لگا تو میری پھر طبیعت بڑی بوجھل تھی. تو میں نے ایسی دوبارہ اس کو تسلی دینے کے لیے فون کیا. تو میں نے اس کی بیوی نے فون اٹھایا. تو میں نے کہا میری سے بات کرو. اس نے کہا تو آپ کے جانے کے 5 منٹ کے بعد مر گیا, فوت ہو گیا. تو اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو امید کی جو تار تھی نا وہ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور وہ تار اس کو زندہ رکھی ہوئی تھی. اور جب تک میں اس کو کہتا رہا کچھ نہیں ہوتا تو اس کی اندر کی انرجیز جو تھیں وہ اتنی اسٹرانگ تھیں کہ وہ اس کے پورے میٹابولزم کو اور اس کے سسٹم کو کھینچتی رہی باوجود اس کی بیماری کے. جو ہی میں نے وہ تار کاٹی امید کی تو اندر سے کوئی کنیکشن کٹا اور اس کے 15 منٹ کے بعد وہ فوت ہو گیا. بیمار تو وہ تھا ہی خیر. تو اب اس کے پیچھے کیا فینومینا ہے, میرا نہیں خیال کہ میں اس کی کوئی پیرا سائیکالوجی وہ ڈسکس کروں. لیکن اس واقعے نے مجھے بہت موو کیا اور یہ بتایا کہ امید وہ طاقت ہے جو ہمارے اندر ایک موٹیویشن, ایک جذبہ,
اور گرے ہوئے کو بھی یہ امید یعنی یہ اس کو حوصلہ دیتی رہتی ہے یہ قوت کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنے پورے انوائرمنٹ کے اندر امید کو کبھی لوز نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ نیٹ پہ لکھیں نا تو دیر از اے ماڈل. وہ ماڈل ہے کہ ویژن ہوپ ماڈل, کہ اگر آپ کا کوئی بھی ویژن ہے نا اس ویژن کے ساتھ ہوپ کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے ہم اکثر بیٹھ کے کہتے ہیں یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا, یہاں کا آوے گاوا بگڑا ہوا ہے, یہ عوام نے ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے, یہاں جو مرضی کر لو ٹھیک ہوں گے ہی نہیں ہوں گے, نہ بابا یہ قوم ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. تو یہ تو بنیادی طور پر یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی امید نہیں ہے تو ہم بنیادی طور پر وہ رسی کاٹ دیتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ساری کی ساری وہ کھڑی ہوتی ہے, پوری کی پوری ایک جو اسٹرکچر کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں امید وہ طاقت ہے, اور ہمیں ہر وقت ریئلسٹک ضرور ہونا چاہیے مگر پر امید ہونا چاہیے. تھینک یو.